الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بحضرة الإمام زمان عليه الصلاة والسلام. إلهي أزمى البلاء وبيها الخفاء وانكشف الغطاء وانكفأ الرجاء وذاك في الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين تيسرنا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم واغفر لنا بحقه فرجا حاصلا قريبا كلمح البصر أو أسرار. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام. أما بعد فأذكار
الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. والسلام. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے انسانوں، میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور اسی عبادت کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ عبادت میں کیا کیا فوائد ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے سے کیسے تم نقائص کو دور کر سکو گے اور کیسے خود کو پاک کر سکو گے. میں نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور ہدایت کا سلسلہ اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ گزشتہ مجالسوں میں آپ نے سنا اور قرآن کریم کی آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے پروردگار نے ہادی مقرر کیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت کے دن ان کے امام کے ساتھ بلوائیں گے. یعنی جب تک ایک انسان بھی دنیا میں باقی ہے، امام کا ہونا ضروری ہے. اور پھر پہلا انسان جو دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، نبی ہے، غیر ہادی نہیں، محتاج ہدایت نہیں. یعنی پروردگار اسے پسند نہیں کرتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بشر، کوئی انسان ہادی کے بغیر رہے. صلوات پر محمد اللہ. لہذا یہ مسئلہ قرآن نے بار بار واضح کیا ہے کہ ہادی کا ہونا ضروری ہے. اور سورہ انا انزلناہ میں آپ نے سنا کہ یہ پورا سورہ جو ہے وہ امام زمانہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کل امر لے کر صاحب امر کے پاس آتے ہیں. اور شیعہ سنی کتابوں میں اس حدیث کا بار بار آنا کہ من مات ولم یعرف، اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا. یعنی امام کے معرفت کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. اور معرفت جب ملے گی تو معرفت کا ثمر محبت ہے، اور جب محبت آئے گی تو محبت ملاقات چاہتی ہے. پھر انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوگی کہ میں اپنے مولا، اپنے آقا، کائنات کے امام، فرزند رسول، فرزند زہرا کی زیارت کروں. صلوات پر محمد. اور جب زیارت امام زمانہ کے لیے چلیں گے تو وہاں یہ آواز آئے گی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ امام زمانہ کی زیارت میں تم کامیاب ہو جاؤ، تو پروردگار نے کامیابی کے لیے جو شرط رکھی ہے قرآن میں، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. یعنی جو نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ امام زمانہ کی زیارت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. صلوات پر محمد. لہذا عزیزان گرامی، بغیر تزکیہ نفس، بغیر طہارت باطنی اور ظاہری
انسان اپنے مولا کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا. اور خود امام کا فرمان بھی آپ نے سنا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے مومنو، ہم تم سے دور نہیں ہیں بلکہ تمہارے گناہوں نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اب گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ تزکیہ نفس کا آغاز انسان کہاں سے کرے. خود کو جو پاک کرنا چاہتے ہیں وہ ابتدا کہاں سے کریں. تو آپ نے سنا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو یقین کی حد تک مان لے کہ میرے اندر نقائص ہیں، میرے اندر برائیاں ہیں، میں معصوم نہیں ہوں، میرے پاس نفس امارہ ہے. لہذا قرآن کریم نے خبردار کیا کہ یہ نفس امارہ تمہیں گناہ کی طرف لے جانے والی طاقت ہے. اور جہاں انسان نے یہ تسلیم کیا کہ میرے اندر خرابیاں ہیں، اب دوسرا مرحلہ ہے اپنے خرابیوں کو تلاش کرنا. اور تلاش کرنے میں بھی ایک دوست، ایک مددگار، ایک استاد کی ضرورت ہے جو انسان کو بتائے کہ تیرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں. قرآن کے ذریعے سے، فرامین اہل بیت کے ذریعے سے کیسے انہیں رفع کیا جا سکتا ہے. لیکن طہارت نفس کے لیے انسان اگر خود کو پاک کرنا چاہے تو بعض چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ان رکاوٹوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے. جو آپ نے گزشتہ مجلس میں سنا کہ سب سے بڑی رکاوٹ ایک غذائے حرام کا کھانا ہے کہ اگر غذائے حرام انسان کے پیٹ میں چلی جائے تو اب یہ بیچارہ آدمی کتنی بھی کوشش کرے مگر اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا. صلوات پڑھی محمد والے. اور اس کے بعد آج ایک اور رکاوٹ، کیونکہ دو طرح کی رکاوٹیں ہیں، ایک عملی، کچھ اعمال ایسے ہیں، اور کچھ علمی. انشاءاللہ علمی رکاوٹوں پر بھی بات ہوگی. آج ایک اور بڑی خطرناک رکاوٹ جس کی وجہ سے انسان چاہتے ہوئے بھی نہ بیچارہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ خدمت مولا امام زمانہ میں پہنچ سکتا ہے. یہ کون سی رکاوٹ ہے؟ مختصر اس کا نام اشارہ کر دیا جائے، اپنی ذات کی محبت. اگر شدید ہو جائے، اس قدر شدید ہو جائے کہ انسان اس حق کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو جہاں حق اس کے خلاف جا رہا ہو. ہاں ویسے حق کو مان رہا ہے، لیکن اگر حق اس کے خلاف ہے، حق کا فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو اب یہ حق کو نہیں مان رہا. اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ صفت خبیث ہے، یہ وہ رکاوٹ ہے کہ ہزارہ سال عبادت کرنے کے باوجود شیطان جو ملعون بنا اس رکاوٹ کی وجہ سے. صلوات پڑھی محمد والے. کہ شیطان ہر حق کو ماننے والا ہے، خدا کو ماننے والا ہے، قیامت کو ماننے والا ہے، لیکن جب حق اس کی ذات کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے اس کے خیال میں تو وہاں پر حق کو نہیں مان رہا. یا اسے اور آسان کر دوں کہ اپنی ذات کی محبت جب انسان کے اندر شدید ہو جائے، زیادہ ہو جائے یہ حب ذات، تو پھر یہ بیچارہ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. کہتا میری کوئی غلطی نہیں، میں معیار حق ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ حق، جو میں کرتا ہوں وہ حق، جو میں لکھتا ہوں وہ حق. اگر کسی نے کہہ دیا بھائی آپ نے جو لکھا تھا مضمون وہ غلط ہے، یہ برداشت نہیں کرتا، دفاع کرتا، حمایت کرتا ہے اپنے ہر عمل کی. حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم معصوم نہیں ہیں، مگر حب ذات اگر شدید انسان کے اندر ہو تو انسان اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جہاں انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے تو اب اصلاح کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے.
جہاں انسان یہ سوچنا ہی چھوڑ دے کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، میرے اندر کوئی بری صفت ہو سکتی ہے، جب یہ ساری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں وہ بیچارہ اپنی اصلاح کہاں کر سکے گا؟ اور آپ نے دیکھا اسی مرد میں شیطان مبتلا تھا۔ سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا جرم شیطان کا یہ تھا کہ جب پروردگار نے کہا کہ سجدہ کرو، ایک تو سجدہ نہیں کیا، اور جب پروردگار نے اسے ملعون کہہ کے نکال دیا تو اب جواب سنیے، قرآن کریم میں شیطان کا جواب موجود ہے۔ کیا کہا؟ قال رب بما اغویتنی، اے میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں بلکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا یہ شیطانیت ہے کہ سجدہ بھی نہیں کیا، خدا کی مخالفت بھی کی، مگر پھر بھی غلطی کو نہیں مانا، حالانکہ اگر غلطی مانتا تو خدا پھر اسے وہی مقام دیتا، لیکن نہیں، کہا قال رب بما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا، اگر تو آدم کو سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ کیوں ہوتا؟ میں تیرا نمازی بنتا تھا۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی یہ ہے شیطانیت، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا شیطانیت ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر بھی یہ حالت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ اندر چھپا ہوا شیطان موجود ہے، اور جب تک یہ چھپا ہوا شیطان باہر نہ نکالا جائے تب تک انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان دل میں بیٹھا ہوا ہے تو پاک دل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ انتہائی بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے اور وہی بات کہے جو شیطان نے کہی کہ قال رب بما اغویتنی، پروردگار میری غلطی نہیں ہے بلکہ غلطی تیری ہے، نعوذ باللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد والے۔ اب دیکھیے دو طرح کے دل ہیں، ایک دل وہ ہے جس کے اندر نجاست ہے، شیطانیت، اور دوسرے دل دوسری طرح کے ہیں کہ نہیں، شرافت ہے۔ اب جس قدر انسان کے دل میں شرافت زیادہ ہوگی اس قدر جلدی وہ غلطی کو تسلیم کر لے گا۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ ان اصحاب کرام کا مقام بلند ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کو قبول کرنا یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا کہ ہم جو بتوں کو پوج رہے ہیں یہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف فطرت ہے، لہذا جن کے اندر شرافت زیادہ تھی انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جن کے ہاں نجاست زیادہ تھی وہ دیر سے آئے اسلام کے اندر، اور جن کے ہاں نجاست مانند شیطان کے تھی، ابو جہل و ابو لہب، وہ مرتے مر گئے مگر وہ اسلام کو قبول کرنے والے نہ تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے ان کی منطق کیا تھی؟ ان کی منطق یہ تھی کہ ہم اپنی غلطی کو مان لیں، یعنی ہم بھی غلط تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی غلط تھے، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے؟ اس ذلت سے تو موت آ جائے بہتر ہے۔ اب یہ ان کی منطق ہے کہ یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ تو ہمارے خاندان کی آبرو ختم ہو جائے گی اگر آج ہم مسلمان ہو جائیں، یعنی ہمارا باپ بھی غلط، ہمارا دادا بھی غلط، صرف خود کو غلط نہیں بلکہ پورے خاندان کو ہم غلط مان لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں۔ ہر مسئلے میں، مسئلہ صرف عقائد کا نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ انسان خطا اور غلطیوں کا مجموعہ ہے، بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ اعمال کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاملات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر یہ صفت انسان کے اندر موجود ہے تو قدم قدم پر انسان جو ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کے اندر یہ شیطانیت نہیں ہے تو اگر غلطی ہو گئی تو فوراً اصلاح ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
مثال عرض کروں کہ فرض کریے دو دوست ہیں اور اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہیں. اب عقیدہ کس کا درست ہے؟ اگر یہی حب ذات انسان دل میں رکھ کے بیٹھ جائے گا تو ہر آدمی کہے گا کہ عقیدہ میرا صحیح ہے، میرے باپ کا صحیح ہے. لیکن نہیں، ایک مرتبہ قرآن کی طرف چلے یہ دونوں دوست، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عقیدہ کس کا درست ہے؟ تو قرآن نے کہا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارا عقیدہ سچا ہے، تم سچے ہو تو قرآن سے دلیل لے کر آؤ. بھائی عقیدہ اسی کا سچا ہے جس کے پاس قرآن مجید کی دلیل موجود ہے. اگر قرآنی دلیل نہیں ہے تمہارا عقیدہ باطل ہے. ٹھیک، قرآنی دلیل ہو، حدیث کی دلیل ہو، عقلی دلیل. اگر یہ تینوں دلائل مل جائیں تو آپ جس عقیدے پر ہیں وہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے. لہذا یہ معیار ہے جو قرآن مجید نے دیا. اب یہ دونوں دوست چاہتے ہیں کہ تعصب کو نکال کر ایک مرتبہ واقعاً اپنے عقائد کی عقیدے کی اصلاح کریں. اب دونوں دوست ہیں مگر نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. ایک ہاتھ مان کے پڑھتا، دوسرا ہاتھ کھول کے پڑھتا. اب جو ہاتھ مان کے پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. اب دونوں آپس میں کیونکہ دوست ہیں اور طے کر رکھا ہے کہ عقیدے کی اصلاح کریں گے قرآن کے ذریعے سے. اب جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس نے کہا بھائی یہ جو آپ ہاتھ مان کے نماز پڑھتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے؟ کوئی ایک آیت دکھا دیں بسم اللہ سے لے کر بناس تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو. اب وہ بیچارہ تحقیق میں مشغول ہو گیا، علماء سے پوچھنے لگا کہ کوئی آیت بتائیں، ایک آیت بتائیں جس میں کہا ہو کہ نماز کے وقت ہاتھ باندھ دیا کرو. آخر نتیجہ صفر ملا. کوئی آیت اسے کوئی عالم بتا نہ سکا کہ قرآن میں کہیں پر لکھا ہو کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. جب وہ دونوں دوست پھر ملے، اب یہ ہاتھ کھول کر پڑھنے والے نے کہا کہ بھائی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے علماء نے کوئی دلیل دی؟ کا کوئی دلیل نہیں. اچھا ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ قرآن سے دلیل لے کر کرتے ہیں. ہم کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے بابا نے کیا تھا، ہاں ہمارے دادا نے کیا تھا، کیونکہ یہ پیروی تو کفار کی رہی ہے، بت پرستوں کی رہی ہے. اچھا آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے؟ کہا کون سی دلیل ہے؟ کہا یہ قرآن مجید کھولیں. قرآن مجید کھولیں. کہا قرآن مجید کی 7ویں سورہ سورہ اعراف کھولیے. 7ویں سورہ سورہ اعراف کھول گئی. کہا 29ویں آیت پڑھیں. اب دونوں قرآن کے پڑھے ہوئے، دونوں نے قرآن کی آیت پڑھی قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. یعنی جب نماز کے لیے آؤ تو مسجد میں آؤ، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. یہاں تو اختلاف نہیں، سب کا قبلہ ایک ہے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن پروردگار اے اللہ کی نورانی کتاب ہمیں یہ بتا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف کی 29ویں آیت ہے کہ کما بدأکم تعودون، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم پیدا ہوئے ہو اور جیسے پھر خدا کے ہاں واپس پلٹ کر آؤ. نماز پڑھ جیسے تم کر کے نعرہ لگانا ہے. جیسے تم پیدا ہوئے اور جیسے پھر پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر آؤ گے. اب جنازہ کسی کا بھی ہو، شیعہ مسلمان کا ہو، سنی مسلمان کا ہو، بریلوی کا ہو، شافعی کا ہو، جنازہ اٹھتے رہتے ہیں، جنازے ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے کسی جنازے
کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں. فرمایا جیسے واپس آؤ گے میری بارگاہ میں اور جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس طرح سے عبادت کرو. اب عزیزان گرامی قرآن کی دلیل آ گئی، یعنی ہدایت کا دروازہ کھل گیا. قرآن سراسر ہدایت ہے، لیکن اگر انسان کے اندر اپنے ذات کی محبت ہوگی، یعنی وہ نجاست ہوگی جو شیطان کے اندر تھی کہ بھائی اپنی غلطی کو تسلیم کر لوں تو پھر تو میری عزت میں رہے گی، یعنی میں پہلے غلط تھا، میرے ماں باپ غلط تھے، یعنی وہی فکر جو ابو جہل کی فکر ہے اگر وہ فکر رہے گی تو معلوم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں ہوگا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا رہے گا. لیکن اگر اپنے ذات کی محبت نہیں ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا تو فوراً جب قرآنی دلیل مل گئی انسان اس پر عمل کرتا چلا جائے گا اور گناہوں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا. یعنی عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور عمل کی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور یقیناً اگر انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت ڈال دے، جہاں جہاں غلطی ہو جائے فوراً غلطی تسلیم کرتا چلا جائے تو ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ اس کا عقیدہ بھی 100% درست ہو جائے گا اور اس کے اعمال بھی 100% درست ہو جائیں گے. صلوات پر محمد لہذا عزیزان گرامی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف کی زیارت ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. گزشتہ مجالس میں آپ نے سنا کہ یہ جو شکوک و شبہات ہیں کہ غیبت پروگرام ملاقات ممکن نہیں ہے، اگر کوئی کہے میں نے زیارت کی ہے تو اس کی بات جھٹلا دو، یہ ان روایتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ آخری پیغام جو آخری نائب کو امام نے دیا کہ اب نائب خاص نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں جب چاہوں امام سے مل سکتا ہوں وہ جھوٹ کہے گا، کیونکہ یہ نائب خاص کے لیے مقام ہے اور وہ غیبت صغرا میں تھا. غیبت کبرا میں اب یہ سلسلہ بند ہو گیا. اب جسے امام چاہیں گے، جسے امام پسند کریں گے وہی اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ سکتا ہے. اور امام کب پسند کریں گے؟ جب ہمارا کردار بہتر دیکھیں. اور مجتہد و عالم کی شرط نہیں ہے، امام سے ملاقات کرنے والوں میں کچھ سبزی فروش بھی ہے، امام کی زیارت کرنے والوں میں کچھ دکاندار بھی ہیں، امام کی زیارت کرنے والوں میں کچھ تاجر بھی ہیں، یعنی ہر طبقے کے لوگ ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ دل ان کا پاک ہو، دل کے اندر نجاست نہ ہو، رزق حلال کھانے والے تو یقیناً مولا اپنی زیارت انہیں کراتے ہیں. تہران کے اندر ایک دکاندار کے لیے مشہور تھا کہ یہ حضرت سے امام زمانہ سے ملاقات کرتا اور یہ دکاندار اس قدر ایماندار اور اس قدر غریب تھا کہ اس کے پاس اپنا گھر بھی نہ تھا، اپنا گھر بھی نہ تھا. اور ایران میں کرایہ دار بننا خود ایک عذاب ہے. بہت شرائط لوگ رکھتے ہیں وہاں، پاکستان کی طرح نہیں کہ اتنے بچے نہ ہوں، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، سخت مسائل ہیں. اب پیسہ کم ہونے کی وجہ سے یا بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان نے اس کو نوٹس دے دیا کہ آپ کو نکلنا ہوگا. اور نوبت اس بیچارے غریب پر اس قدر زیادہ آ کے پڑی کہ اس کا سامان مالک مکان نے نکال کے سڑک پہ رکھی، یعنی عزت و آبرو کا مسئلہ. اور نہ پیسہ تھا نہ کوئی اور سبیل تھی کہ یہ کسی اور گھر میں جائے، تو وہیں پر روک کر اس نے امام زمانہ سے اس طرح سے کہ مولا آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میری عزت و آبرو کا مسئلہ. تو اب خود امام
تو تشریف لے آئے، مگر یہ واقعہ ظاہر کیسے ہوا کہ اس میں امام سے ملاقات کی؟ مولا تشریف لے آئے، فرمایا تھوڑی دیر میں تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی اور صبر کرو، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے زیادہ مصیبتیں دیکھی۔ تو مومن کہ امام کی زیارت کی وجہ سے اس مومن کا تو دل شاد ہو گیا، غم بے عزتی وہ تو ختم ہو گئی، لہذا مذاق کر کے، یعنی یہ مقام تھا اس مومن کا، مذاق کر کے امام زمانہ سے کہا کہ مولا آپ کے آباء و اجداد نے مصیبتیں زیادہ دیکھی مگر کرایہ داری کی مصیبتیں نہیں دیکھی، یعنی امام سے مذاق بھی کیا۔ یہ امام اس کے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ظاہر کیسے ہوا؟ اسی وقت تہران کے ایک بہت بڑے تاجر کے خواب میں امام تشریف لاتے ہیں، فرماتے تو نے جو خمس کی رقم نکالی ہے، تو نے جو اس میں غریب سادات کی یا سہم امام کی جو بھی امام نے حکم دیا رقم نکالی ہے، فوراً جا، ایک میرا عاشق بال بچوں کے ساتھ سڑک پہ پریشان کھڑا ہے، ورنہ پتہ نہ چلتا، نہ وہ خود بتاتے۔ تب آپ نے دیکھا مشکل میں جہاں ہم گرفتار ہوئے، بس شرط یہ ہے کہ رزق حلال کھائیں، چاہے در بدر ہونا پڑے، چاہے گھر سے باہر بچے نکالنا پڑے۔ مومن کا یہی عمل ہے کہ ہر مصیبت برداشت کرے مگر حرام سے خود کو بچائے، اور ایسے مومنین کو امام اتنا پسند کرتے ہیں کہ ان کی مذاق کو بھی پسند کر لیتے ہیں، یعنی اس قدر وہ مومنین پسند ہیں جو رزق حلال کے لیے احتجاج کرتے ہیں، چاہے کتنی مصائب کتنی مصیبتیں آئیں۔ صلوات پڑھی محمد والی۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ علماء کے لیے مخصوص ہے، عابدوں کے لیے مخصوص ہے، زاہدوں کے لیے مخصوص ہے، نہیں، ہر ایک اپنے مولا کی خدمت میں پہنچ سکتا ہے مگر دل پاک اور صاف ہو اور رزق حلال ہو۔ اسی طرح سے آپ نے سنا کہ سید بحر العلوم رحمت اللہ علیہ یہ کئی مرتبہ حضور کی خدمت میں پہنچے، کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایک مسئلے میں پریشان ہوا، سید بحر العلوم ایک فقہی مرجع تھے، مجتہد تھے، ایک شرعی مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جنگل میں بیابان میں نکل گئے کہ مسئلہ فتویٰ کا ہے، اشتباہ نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، دعا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں کہ مولا میری مدد کرے، یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ یا اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عربی لباس میں کوئی نوجوان وہاں سے گزر رہا، ایک ہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب جب بات چیت ہونے لگی تو سید بحر العلوم نے دیکھا کہ یہ صاحب علم ہے، یہ عربی لباس میں یہ جو نوجوان ہے یہ عام انسان نہیں، تو کہا اپنی مشکل جو آج مجھے پیش ہے یہ اس کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ وہی مسئلہ اس نورانی نوجوان کے سامنے پیش کیا، کہا ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس کی دلیل چاہیے۔ اس نوجوان نے فوراً دلیل دی کہ اے عالم دین یہ مسئلہ یوں ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ کہا یہ کس کتاب میں ہے اور کہاں سے یہ دلیل، کہاں سے یہ روایت، کہاں سے یہ حدیث آپ سنا رہے ہیں؟ اس نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ اے عالم یہ کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے، فلاں الماری میں رکھی ہوئی ہے اور اس کا فلاں صفحہ فلاں سطر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب بھی سید بحر العلوم متوجہ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہے، یہ سب سے غالباً پہلی ملاقات ہے امام زمانہ سے۔ اب بھی متوجہ نہیں ہوئے، اب دوسرا مسئلہ پوچھنے لگے کہ اے نوجوان تو بڑا ہی باکمال مجھے لگتا، ایک مشکل تو نے حل کر دی، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیبت کبریٰ میں امام زمانہ سے ملاقات ممکن؟ کیونکہ پہلی مرتبہ حضرت سے ملے، وہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ سینے سے لگایا حضرت نے، اس کے بعد کہا کیا ممکن ہے کہ غیبت کبریٰ میں انسان اپنے مولا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے؟ اسی دوران
کوئی چیز سید بحر العلوم کے ہاتھ سے گر گئی یا اس نورانی نوجوان نے وہ چیز اٹھا کر سید بحر العلوم کو دی اور سید کا ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں، پھر سید پوچھنے لگے اے نوجوان بتائیں آپ کیا اس غیبت کبریٰ میں ممکن ہے کہ انسان فرزند زہرا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے؟ یا نوجوان نے جواب دیا اے سید بحر العلوم تیرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھوں میں ہے اور تو پوچھ رہا ہے کہ زمانے کے امام سے ملنا ممکن نہیں، بس یہ سننا تھا۔ سید قدموں پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ سید بحر العلوم ایک مرتبہ امام زمانہ کے قدموں پہ گرتے ہیں، رش کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ نوجوان غائب ہے، نظر نہیں آ رہا۔ واپس گھر آتے ہیں اور اس الماری میں جا کے دیکھتے ہیں، اس کتاب کو نکالتے ہیں، دیکھتے صفحہ بھی وہی ہے، ستر بھی وہی ہے اور مسئلہ اس میں موجود ہے۔ لہذا عزیزان گرامی ہم متوجہ نہیں ہیں مسئلے کے لیے۔ ظاہر ہے جو انسان جس چیز کو چاہتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو چاہے نہیں تو خدا بھی کوئی چیز اسے نہیں دیتا۔ لہذا ایک مرتبہ چاہت کا پیدا ہونا ہے اور ان شکوک کو رفع کرنا ہے کہ نہیں غیبت کبریٰ میں تو امام سے ملاقات ممکن ہی نہیں، یعنی یہ ایسا غلط نظریہ ہے جس سے مایوسی پھیل جاتی ہے، انسان بیچارہ نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا انسان کتنا بھی گنہگار ہو مگر نا امید نہ ہو کہ جناب میں تو گنہگار ہوں لہذا میں امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم گنہگار ہیں تو توبہ تو کر سکتے ہیں، گنہگار ہے تو گریہ تو کر سکتے ہیں، گنہگار ہے تو معافی تو مانگ سکتے ہیں۔ چلیے ہم لائق نہیں تو یہ فریاد تو کر سکتے ہیں کہ اے امام زمانہ ہم سے وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم لائق ہیں، ہم سے وہ معاملہ کر جس کے آپ لائق ہیں۔ ہم تو لائق نہیں مولا کہ آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں مگر آپ اپنا لطف و کرم کریں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں میں خامیاں خرابیاں تھیں مگر امام زمانہ کے لطف و کرم سے وہ خامیاں خرابیاں دور ہو گئی۔ صلوات پر محمد اب مولا کی زیارت کے لیے پہلا کام جو کرنا ہے وہ نفس کو پاک کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے جن کی وجہ سے نفس پاک نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور ان اعمال میں سب سے ضروری اور سب سے بہترین عمل سب سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعائیں مانگیں۔ مثلا دن و رات کئی تسبیحاں اس طرح سے صلوات پڑھ لیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، خصوصاً روز جمعہ کے لیے تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح سے درود پڑھیں، اور اس کے بعد بعض اعمال کا مستقل طور پر ہمیشہ انجام دینا۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا عمل بہت ہی آزمایا ہوا مگر شرط ہے کہ پہلی کلاس سے پہلے مرحلے سے ہم گزر چکے ہوں، تزکیہ نفس ہم کر چکے ہوں، پھر یقیناً 100% سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ پھر جس قدر نفس کے اندر طہارت ہوگی، اگر اس قدر ہمارا نفس پاک ہے کہ امام بحیثیت نورانی ہمیں زیارت کرائیں، اور اگر اتنا قلب ہمارا پاک نہیں تو عام انسانوں کی طرح ہمیں اپنی زیارت کرائیں گے۔ اگر اس سے بھی کم تر ہمارے نفس کی طہارت ہے تو پھر خواب میں اپنی زیارت کرائیں گے۔ صلوات پر محمد یعنی یہ 3 درجات ہیں کہ اگر نفس سب سے کم درجہ طہارت پر ہے تو خواب میں
حضرت تشریف لائیں گے. اگر اس سے زیادہ ہے تو ہاں روبرو جسمانی طور پر آپ مولا کی زیارت کریں گے. اگر اس سے زیادہ طہارت نفس کے مقام پر پہنچے ہیں تو نورانی تجلیوں کے ذریعے سے امام اپنی زیارت کرائیں گے. لہذا عزیزان گرامی یہ درجات ہے. وہ عمل چھوٹا سا کیا، نماز فجر کے بعد دعائے احد کا پڑھنا ہے. اور دعائے احد جو ہے یہ مفاتیح میں موجود ہے. دعائے احد دو ہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. جو دعائے احد بڑی ہے اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دعائے احد، بڑی والی دعائے احد جو 40 دن مسلسل خلوص کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا رہے، مگر ان شرائط کے ساتھ کہ حرام کی غذا نہ کھائے، صفات خراب بری صفات کو ترک کرے اور واقعاً خود کو پاک کرے. فرمایا جب 40 دن مسلسل دعائے احد کو پڑھے گا اور اس کے ساتھ 2 رکعت زیارت امام زمانہ بھی پڑھے تو بہتر ہے، تو انشاءاللہ خدا اسے اپنے مولا اپنے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے گا. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی لہذا انسان مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے. نا امید ہونا اللہ کی رحمت سے سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا کبھی کسی دعا کے مانگتے وقت انسان کو مایوس ہو کر دعا مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ 100% امیدوار ہو کر انسان پروردگار کے حضور میں دعا مانگے. ہاں گناہ ہے تو گناہ کا علاج بھی موجود ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تمہارا درد، تمہاری تکلیف تمہارے گناہ اور ان کی دوا استغفار. دوا موجود ہے. گناہ سب سے زیادہ دردناک ہے. انسان اگر فکر کرے انسان کے تباہی کے لیے، انسان کے بربادی کے لیے، دنیا و آخرت کی بربادی. دنیا میں یہ بربادی ہوگی کہ اپنے مولا کی زیارت سے ناوین، روحانی لذتوں سے محروم ہوگا. آخرت میں تو 1000 گنا زیادہ برباد ہوگا. ان گناہوں کے اثرات، ان عذاب میں مبتلا ہوگا. لہذا مولا فرماتے ہیں اگر تم درد گناہ میں مبتلا ہو تو دوا حاصل کرو. اس کی دوا استغفار ہے اور سچی توبہ کرو. پھر اس گناہ کے نزدیک نہ جاؤ، سچی توبہ کرو تاکہ امام کی تمہیں زیارت نصیب ہو. عزیزان گرامی سچی توبہ یعنی پھر اس گناہ کے قریب نہ جانا. دیکھیے گناہ کی لذت جو ہے محدود ہے. مولا علی کا بڑا نورانی جملہ، مولا علی فرماتے ہیں گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے. گناہ کی لذت 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں گناہ کی لذت، اے انسان گناہگار، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، مگر گناہ کا عذاب، گناہ کی بدبختی قیامت تک کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. جس قدر نورانی جملہ. کیوں شیطان کی آواز پہ لبے کہتا ہے، کیوں نفس کے دھوکے میں آتا ہے. یہ چند منٹ کی لذت ختم ہو جائے گی مگر اس گناہ کا عذاب قبر میں رہ جائے گا. اس گناہ کا عذاب قیامت میں رہ جائے گا. اس گناہ کا عذاب جہنم میں رہ جائے گا. اس گناہ کی وجہ سے پروردگار کے سامنے بے آبرو ہو جائے گا. اہل بیت کے سامنے تیری کوئی عزت نہ رہے گی، بے آبرو ہو جائے گا. اس گناہ کے اثرات نہ معلوم کتنے اثرات اس دنیا میں تجھے دیکھنے پڑیں گے، کتنے عذاب دنیا میں دیکھے گا اور کتنے عذاب قبر و قیامت میں دیکھے گا. کس قدر گناہ کے اثرات زیادہ. دعائے کمیل میں مولا علی علیہ السلام نے مختصر گناہوں کے اثرات بیان کیے ہیں، دیگر دعاؤں میں اس سے زیادہ اثرات. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام
کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بلائیں نازل ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام. کچھ گناہ ایسے ہے کہ آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان نا امید ہو جاتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تعجل الفناء. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ زندگی کم ہو جاتی ہے, موت جلدی آ جاتی ہے. اللہ اللہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لوگوں ہر سال خدا کی طرف سے تمہارے لیے زمین والوں کے لیے اتنی ہی بارش بھیجی جاتی ہے جتنی بارش کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب تم خدا کی زمین پر گناہ کرتے ہو تو وہ آتی ہوئی بارش کہیں اور جاتی ہے, آنے والی نعمت واپس چلی جاتی ہے. ورنہ خدا ہر سال اتنی بارش بھیجتا ہے جتنی تمہیں ضرورت ہوتی ہے, مگر گناہوں کی وجہ سے وہ بارش کم ہو جاتی ہے یا گناہوں کی وجہ سے یہ بارش سیلاب کی شکل بن جاتی ہے. دنیا کا انتظام اس طرح سے ہے. اعمال کے اثرات ہیں, یہ نہیں کہ مرنے کے بعد صرف عذاب ہوگا. یہیں پر عذاب کے مختلف طریقے ہیں, مختلف اقسام ہیں. لہذا مولا فرماتے اے نادان, اے نوجوان, گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس گناہ کے ہزارہا اثرات, اس گناہ کے ہزارہا عذاب ہمیشہ کے لیے رہ جاتے. بتائیے کیا عقل کا فیصلہ ہے کہ چند منٹ کی لذت کے لیے تو ہزارہا عذاب لے لے, حالانکہ وہی لذت حلال میں موجود ہے. لہذا عزیزان گرامی, توبہ وہ دروازہ ہے کہ اگر شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا, فریب دیا, چند منٹ کی لذت کے لیے ہم سے گناہ کروائے, آج ان گناہوں کی وجہ سے ہزار عذاب قیامت اور قبر میں تیار ہو چکے ہیں. لیکن پروردگار راحمین ہے, فرمایا آجا میرے دروازے پر, آ کے گریا کر, آ کے رو, آنسو بہا, کہ میرے بندے نے تیرے گناہ بخش دی. میں نے کب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا؟ کہ میرے بندے اگر میں نے تجھے گناہ معاف کرنے نہ ہوتے تو جس وقت گناہ کر رہا تھا اسی وقت تجھے موت دے دے. اے گناہگارو, اگر گناہ کرتے وقت موت نہ آئی یعنی خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں تاکہ خدا تمہاری توبہ قبول کرے. اور توبہ کے لیے حسین کی مجلس سب سے بہترین ذریعہ, بہترین دروازہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے. امام حسین نے کھولا. آئیے حسین کی مجلس میں فریاد کریں, پروردگار میں جاہل تھا, میں نادان تھا, بے عقل تھا, شیطان نے مجھے اغوا کر لیا. میرے مالک اب ان ہزارہا گناہ کے اثرات کا یہ ضعیف بدن مقابلہ نہیں کر سکتا. پروردگار میں تیرا ضعیف بندہ ہوں, میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. حسین کی مجلس میں آیا ہوں تاکہ آج تو میرے گناہ بخش دے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا
یا اللہ یا میرے اللہ تجھے واسطہ ان دو یتیم بچوں کا جو کوفے کے زندان میں بیمار بھی ہے اور پیاسے بھی ہے. حضرات آج اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروائیں. میرے اللہ میں نے تجھے مسلم کے یتیم بچوں کا واسطہ دیا ہے. اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا جاتا اسے لوگ سینے سے لگاتے ہیں. مگر ہائے مسلم کے یتیم بچے جب بابا مارا گیا ظالموں نے انہیں قید خانے بھیج دیا. تو میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دے. ان یتیم بچوں کی مظلومیت کا تجھے واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے. سب مل کے کہیے یا اللہ یا مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ. اے خدا مجھے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں مگر مجھے میرے گناہوں نے پریشان کر دیا. مجھے نہیں معلوم تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. مجھے نہیں معلوم میرے گناہوں کا نتیجہ کہ مجھے کیا ملے گا. اے خدا بتا تیرے سوا میں ان گناہوں کو کہاں لے جاؤں. فقط تیرا ہی دروازہ ہے جس پہ یہ گناہ بخشے جاتے ہیں. اسی لیے آج تیرے در پہ ہم آئے ہیں. سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یعنی بخشنے والے
میرے اللہ کوئی دنیا کی چیز مانگنے نہیں آتا، وقت حسین کے صدقے میں آج ہم سب کو بات کر دے۔ عزیزوں رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، مگر ایک چیز سوچ کے روئیے، اگر خدا مجھے پلٹ کے کہے اے دعا مانگنے والے، تو نے اسی جگہ گزشتہ سال محرم میں بھی مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے حسین کے صدقے میں تجھے بخش دیا تھا، مگر بتا پھر گناہ تو نے کیوں کیے؟ 1 مہینہ کے معافی مانگتا ہے اور 11 مہینے جا کے گناہ کرتا ہے۔ اگر خدا مجھ سے پوچھ لے اے مومن میرے نبی نے پتھر کھائے تاکہ تو متقی بن جائے، اگر عزیز آپ سے مجھ سے خدا یہ سوال کرے میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، آگ کا دروازہ گرا، او زہرا نے صبر کیا تاکہ تو متقی بن جائے، بتا مومن تو متقی کیوں نہ بنا؟ مجلس حسین میں رونے والے، اگر تجھ سے خدا یہ سوال کرے میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ہم شکل پیغمبر قربان ہوا تاکہ تو گناہوں سے بچ جائے، تاکہ تو نیک و نمازی بن جائے، بتا مومن تو متقی کیوں نہ بن؟ اگر خدا مجھ سے سوال کرے اے مومن 6 مہینے کے علی اصغر نے خشک گلے پہ تیر برداشت کیا، ماں تڑپتی رہی، اصغر قربان ہوا تاکہ تو نیک و نمازی بن جائے، بتا تو متقی کیوں نہ بنا؟ یہ کربلا والوں نے قربانیاں کیوں دی تاکہ تیری زندگی نورانی بن جائے، تو صفات خبیثہ سے جدا ہو جائے۔ اگر خدا مجھ سے سوال کرے میرے عباس کے بازو کٹے، زینب کا دل دکھا تاکہ تو متقی بن جائے، بتا مومن تو متقی کیوں نہ بنا؟ اگر خدا مجھ سے سوال کرے میرا حسین 70 قدم پہ ذبح ہوتا رہا اور دکھیاری بہن دیکھتی رہی، تاکہ تو نیک و نمازی بن جائے۔ عزیزوں مگر آخری 2 سوال بڑے سخت ہیں، سنیں گے بہت روئیں گے۔ اگر خدا مجھ سے سوال کرے میری سکینہ نے دوا سے میری سکینہ نے سماج کھائے، ذاکر نے مجلس میں پڑھا، فرمایا یہ بچی جس شہر سے گزرتی تھی سکینہ کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا، کبھی کالے نشان کبھی نیلے نشان، میری سکینہ نے سماج کھائے تاکہ تو گناہ کی زندگی سے بچ جائے۔ اے عزیز آخری سوال، اگر خدا نے
کیا میں مر جاؤں گا، میں جواب نہ دے سکوں گا۔ اگر خدا مجھ سے سوال کرے میری زینب نے تابیان اور میری زینب نے تابیان کھائے تاکہ تمہیں تو نمازی بن جائے۔ اگر خدا مجھ سے سوال کرے یہ میری وہ زینب تھی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، زینب کبھی دن کو نانا کی زیارت کو نہیں جاتی تھی، مگر میری زینب بازاروں میں آئی، تو میری زینب شرابی کے درباروں میں کھڑی رہی، اور سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے۔ یہ ساری قربانیاں اس لیے تھی تاکہ تو گناہوں سے بچ جائے، تو نیک و نمازی بن جائے۔ اے عزیزو، اگر خدا مجھ سے یہ سوال کرے میں کہوں گا میرے اللہ مجھے زیادہ شرمندہ نہ کر، میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں، مگر اتنا کہوں گا میرے اللہ مجھے زیادہ شرمندہ نہ کر، میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں، مگر اللہ میرے مالک میں فقط اتنا کہتا ہوں میں مریض ہوں تو طبیب ہے، میرے اللہ میں مریض ہوں تو میرا طبیب ہے۔ مریض کتنے بھی غلیظ مرض میں مبتلا ہو، ڈاکٹر کبھی اس کے سینے پہ مکہ مار کے اسے اسپتال سے باہر نہیں نکالتا۔ او میرے اللہ ہم مریض ہیں، یہ حسین کی مجلس ہمارے لیے اسپتال ہے، ہمارا علاج کر، ہمارا علاج کر، ہمیں گناہوں سے نجات دے۔ او میرے اللہ میں عاشق گناہ نہیں، میں تیری ذات کا عاشق ہوں، مگر یہ گناہ میری عادت بن گئے ہیں، مجھے بری عادتوں سے نجات دے تاکہ پھر آئندہ سال گناہ نہ کروں۔ سب مل کے کہیے یا غفار، یا غفار، پروردگار حسین کے صدقے میں ہم سب کے سارے گناہ بخش دے میرے اللہ۔ جن جن مومن